تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 58واں باب، 9ویں سے 14ویں آیت مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اگر تو اپنے درمیان سے ظلم کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور باطل گوئی کو دور کرے، اگر تو بھوکے کے لیے اپنی جان کو انڈیلے اور دکھی جان کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تاریکی نیم روز کی مانند ہوگی، اور خداوند ہر وقت تیری ہدایت کرے گا اور خشک زمین میں تیرے اشتیاق کو پورا کرے گا اور تیری ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور پانی کے اس چشمے کی مثل جس کا پانی کم نہیں ہوگا، اور تیری اولاد زمانوں کے ویران مکانوں کو تعمیر کرے گی، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو قائم کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور باشندوں کے لیے راہ کا بحال کرنے والا کہلائے گا۔ اگر تو سبت سے اپنے پاؤں کو روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی مرضی کرنے سے باز آئے، اور سبت کو اپنی فرحت کا باعث سمجھے، اور اسے خداوند کا مقدس اور مکرم کہے، اور اس کی یوں عزت کرے کہ تو اس میں نہ اپنا کاروبار کرے اور نہ اپنی خوشی کرے اور نہ کوئی بے جا کلام کرے، تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور زمین کی بلندیوں پر میں تجھے لے چلوں گا، اور تیرے باپ یعقوب کی میراث تجھے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے یہ فرمایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 86 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی راہ مجھ کو بتا تاکہ میں تیری سچائی پر چلوں۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور میری سن، کیونکہ میں غریب اور مسکین ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اپنے خادم کو جس کا توکل تجھ پر ہے رہائی دے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی راہ مجھ کو بتا تاکہ میں تیری سچائی پر چلوں۔ تو میرا خدا ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تیرے آگے نالہ کرتا ہوں۔ اپنے خادم کے جی کو خوش کر، کیونکہ اے خداوند میں تیری طرف اپنی روح کو اٹھاتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی راہ مجھ کو بتا تاکہ میں تیری سچائی پر چلوں، اس لیے کہ تو اے خداوند نیک اور غفور ہے اور اپنے تمام ملتجیوں پر نہایت رحیم ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی راہ مجھ کو بتا تاکہ میں تیری سچائی پر چلوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 27ویں سے 32ویں آیات تک۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ اس وقت یسوع باہر گیا اور لاوی نام ایک محصل کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس نے اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا، اور لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی۔ وہاں محصلوں اور اوروں کی جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑی جماعت تھی۔ تب فریسی اور ان کے فقی کڑکڑا کر اس کے شاگردوں سے کہنے لگے کہ تم کیوں محصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔